اور میں آج اس کو اوپنلی کہنا چاہتی ہوں، بیلوس سروس ہے، اٹس دا کمیونٹی. اینڈ آئی ہیو نو ورڈس ٹو سے تھینک ٹو جناب کرامت اللہ غوری صاحب کی ایکس امبیسڈر رہے، اپنی پوزیشن اس کو بہترین کو انجوائے کیا، اور ہر موقع کے لحاظ سے آپ کی یادداشتیں بھی ہیں. آپ اپنا ٹائم نکالتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، صرف یہ کہ اپنے تجربے کو اپنی آنے والی نسلوں اور میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کے سپرد کر سکیں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. عارفہ، مجھ سے ایک واقعہ بیان کر دوں میں. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ عارفہ مظفر کے پروگرام میں جاتے ہیں تو کتنا پیسے لیتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو، یہ عارفہ میرے لیے چھوٹی بہن کی طرح سے ہے، اور ہماری تہذیب میں بھائی بہنوں کو دیتے ہیں، ان سے کچھ لیتے نہیں ہیں. بہت شکریہ. تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی میرا علم ہے، تھوڑا بہت جو بھی میں نے دنیا سے سیکھا ہے، تجربہ کیا ہے، وہ میں لوگوں میں بانٹ دوں. اور عارفہ مظفر ایک وسیلہ ہے میرے تجربے کو لوگوں تک پہنچانے کا. بہت شکریہ. اور سر میں نے بھی ہمیشہ یہ لفظ کہا کہ آپ بے لوس آتے ہیں. میں گلٹی کانشیس ہوتی ہوں بعض اوقات کہ سر اپنا ٹائم نکال کے گاڑی کا پیٹرول، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں، اور وہ اپنے تجربہ، جیسے ابھی ہم بیٹھے تو آپ ایک واقعہ سنا رہے، آپ نے ایز این امبیسڈر، ناٹ ایز اے کاؤنسل جنرل، ایز این امبیسڈر آپ نے رول پلے کیا، اور 4 صدیاں بڑی بات ہے صاحب، 4 دہائیاں، 40 سال تقریباً بنتے ہیں. سر آپ نے ظاہر ہے کانسرٹس میں بھی آپ کو، اور اب تو آہستہ آہستہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اقدار کو کھوتے جا رہے ہیں، تہذیب کو کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے. بہت دکھ کی بات. آپ مادام نور جہاں کا ذکر کر رہے ہیں، اور مادام ہمارے ایکٹرز بھی بہت اچھے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا تجربہ ایک بار غلط ہوتا ہے، there was a time کہ میں نے جہاز میں سفر کیا، کبھی کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، کبھی کوئی چیکنگ بھی نہیں کرتا تھا. پھر سپٹمبر 11 کا واقعہ ہوا، اب کپڑے تک اتار کے دکھانا پڑتا ہے، اب آپ کو مشینوں میں سے گزرنا پڑتا ہے جو آپ کو باڈی سکین کرتی ہیں آپ کی. تو ایک برا آدمی ہر چیز کو خراب کر دیتا ہے. تو مادام واز اے گریٹ پرسن، مادام نور جہاں پاکستان کی، مگر وہ لوگ بھی جو کچھ لوگ پیسے نہیں دیتے. تو پھر ان فنکاروں میں آپ کچھ فرما رہے تھے سر. نہیں، مادام ایک بار کویت تشریف لائی تھی، تو کویت کے سب سے بڑے ہوٹل میں ہلٹن میں ان کا پروگرام تھا. ہال کھچا کھچ بھر چکا تھا، سامعین جتنے آنے تھے وہ آ چکے تھے، بیٹھ چکے تھے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن مادام تشریف نہیں لا رہی تھی. جب پوچھوایا گیا تو مادام نے کہا کہ پہلے پیش کی پیسے دے دو مجھے، جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس کے بعد میں گاؤں گی. اور میں نے مادام کو الزام نہیں دیا، اس لیے کہ میں نے اپنے تجربے میں یہ دیکھا تھا کہ کچھ اسپانسرز اتنے غیر اخلاقی حرکتیں کرتے تھے کہ کانسرٹ ہو گیا، پروگرام ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کے بعد بیچارے فنکار کو اس کا معاوضہ نہیں دے رہے ہیں، یہ عذر پیش کر کے کہ پورے ٹکٹ نہیں بکے تھے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میں فنکاروں کو الزام نہیں دیتا. ظاہر ہے کہ وہ اپنے فن کی نمائش کرتے ہیں، اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اگر ان کو اس کا حق نہ دیا جائے تو پھر بہت ہی زیادتی کی بات ہے. بہت شکریہ سر. تھوڑا سا ہم پالیٹکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف بھی اب بڑھنا چاہیں گے، اور پھر ہم آپ سے کتابی آپ کا سننا چاہیں گے. دنیا میں بدلتی ہوئی چیزیں، آج سب سے پہلے تو میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں آمین اور ISPR نے اور ہمارے عاصم منیر صاحب نے فرمایا کہ وہ جو تقریباً 2200 کے قریب جو لوگ ہیں، بچے ہیں اس میں بہت سارے، اور بلکہ بھی ہمارے ایک صاحب نے جوینائل ایکٹ کے بارے میں بھی بتا دیا. یہ ساری چھوٹی عمر کے بچے ہیں. انہوں نے کہا جی کور کمانڈرز جو ہے نا، آرمی کوڈ کے مطابق ان پہ مقدمہ چلے گا. تو پہلے تو آپ اس لیکن ہمارے کور کمانڈرز نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو قوم اپنی فوج سے والہانہ محبت کرتی تھی، جنون کی حد تک محبت کرتی تھی، وہ آخر کیوں اس نوبت کو پہنچ گئی کہ آج لوگ
اور بچے جن کا تم حوالہ دے رہی ہو، آج بچہ بچہ گلی گلی کوچے کوچے محلے محلے دیہات میں شہروں میں اسی فوج کو گالیاں دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ فوج کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر اس فوج نے اپنے آپ کو بے توقیر کیا ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی۔ دشمن برسوں سے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا جائے، پاکستانی عوام کو اپنی فوج سے بیزار کر دیا جائے، لیکن پاکستانی عوام ان کا پھینکا ہوا پانسا اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے کہ ان کو اپنی فوج پر اعتماد تھا۔ اس کے باوجود کہ فوج خود اپنے اعتراف کے مطابق پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے ریاستی امور میں، ان امور میں جن میں اس کو دخل نہیں دینا چاہیے تھا، آج سے نہیں گزشتہ 70 برس سے دخیل رہی ہے۔ یہی فوج تھی جس نے پاکستان کو دولخت کیا، لیکن پاکستان کے عوام کو اپنی فوج سے اتنی محبت تھی کہ یہ تمام تر واقعات دیکھنے اور ان تلخ تجربات سے گزرنے کے باوجود بھی وہ اپنی فوج سے محبت کرتے رہے۔ اب کیوں اچانک یہ ہوا؟ اس لیے کہ اب عوام باشعور ہو چکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عسکری قیادت آج بھی ذہنی طور پر وہیں کھڑی ہوئی ہے جہاں 1971 میں تھی، جب اس نے ملک کو دولخت کیا تھا۔ وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو قومیت کا نعرے لگوا کے اور افیم کی گولی دے کے وہ آج بھی اسٹیٹس کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ نہیں، یہ اب نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا بدل چکی ہے۔ سر، محترمہ بے نظیر صاحبہ نے بھی فوج کا تذکرہ کیا، بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا، محتمہ نے بھی کیا، نواز شریف صاحب نے بھی خلائی مخلوق کے حوالے سے کیا، اور پھر ظاہر نظر بھی آیا پرویز مشرف صاحب، باجوہ صاحب کے دور میں آ کے چیزیں ذرا زیادہ اوپن ہو گئی۔ نواز شریف صاحب نے بڑی دفعہ تذکرہ کیا تھا فوج کا، ابھی بلکہ جب عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے اور نواز شریف صاحب کو نکالے جانے پہ میرا خیال ہے انتہائی بیانات فوج کے بارے میں دیے گئے تھے۔ بٹ اب اگر ایک چیز اور، بہت ساری چیزیں ہوا میں گردش کر رہی ہیں، ایک چیز گردش کر رہی ہے کہ جس ممالک کو ویسٹ نے توڑنا تھا وہاں کی سب سے پہلے افواج کو ڈیفیم کیا گیا، ملائن کیا گیا۔ پاکستان بھی اسی سے گزر رہا ہے، تو فوج کیسے جسٹیفائی کر سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے تمام بزنسز سے دستبردار ہو جائے؟ کیا کرے؟ عارفہ، مشہور مقولہ ہے، سب نے سنا ہوگا کہ عزت کروائی جاتی ہے، عزت خریدی نہیں جاتی، عزت کروائی جاتی ہے، اور عزت لوگ کرتے ہیں ان کی جن کے وہ اعمال صحیح دیکھتے ہیں، درست دیکھتے ہیں۔ یہاں تو پاکستانی فوج کا یہ عالم ہے کہ اس نے کھلم کھلا عمران کی حکومت گرانے کے لیے سازش کی۔ مگر سر یہ تو 4-5 لوگ ہی ہیں نا، تو ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے عارفہ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کہاوت تم نے سنی ہوگی، مقولہ ہے وہ بھی، کہ دین ریت وہ ہوتا ہے جو دین حاکم ہوتا ہے۔ ایک حاکم ہوتا ہے، ایک سربراہ ہوتا ہے جس کے کرتوت، جس کے اعمال پورے اس کے نیچے، اس کے ماتحت لوگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ فوج کے ساتھ بھی یہی ہوا بالکل۔ پاکستان کا عام فوجی، وہ فوجی جو سرحدوں پر کھڑا ہے، وہ فوجی جو اپنے شب و روز ملک کی حفاظت کے لیے وقف کر رہا، اس کا قصور نہیں ہے، لیکن قصوروار وہ اس لیے ہے کہ اس کے سر پر جو قیادت مسلط ہے وہ بے ایمان ہے۔ بہت شکریہ۔ اور قیادت، سر میں ایک چیز جو مجھے سننے کو مل رہی ہے کہ دوسری جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ اپنی جگہ پہ بیانیاں دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو -1 کا لفظ میں شروع سے سنتی چلی آ رہی ہوں۔
جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی وہ کون لوگ تھے؟ یہ ایک سوال کوسچن مارک ہے. اب وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ان کو دوسری پارٹی نے ہائر کیا تھا، دوسرے لوگوں نے ہائر کیا تھا، مگر اگر وہ پی ٹی آئی کے بھی تھے تو انہوں نے تو اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا. تو اس ملک کا کیا مستقبل ہے کہ کسی کو اپنی سمت کا ہی نہیں پتہ، اور اگر کسی نے کوئی کام کر لیا تو اس کو ریکگنیشن کوئی نہیں. سمت کا پتہ یوں نہیں ہے عارفہ کہ برسوں کے بعد پاکستانی قوم کو ایک دیانتدار، مخلص، کھرا، ایماندار رہنما ملا تھا جو سیاست کو کرپشن کے افریط سے پاک کرنا چاہتا تھا. اس کے خلاف جس طرح سے فوج ملوث ہوئی سازش میں، اور پھر وہ جو ہے نا کہ وہ جو کہاوت ہے کہ تیری ماں نے نکاح کیا، غلط کیا، کر کے چھوڑا اور غلط کیا، تو جن لوگوں کو فوج برسر اقتدار لے کر آئی ہے عمران کی جگہ پر، ان کا ماضی سب کو پتہ ہے. یہ چوروں، رہزنوں، ڈکیت کا ٹولہ ہے جس کو ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے، اور اس نے پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. آج پاکستان کی معیشت زبوں حالی کا شکار ہے. ہر اشاریے کو دیکھ لو، وہ تنزلی کا شکار ہے. کل ہی میں دیکھ رہا تھا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ، اس میں کہا یہ تھا کہ پچھلے 10 مہینوں میں بیرون ملک سے پاکستانی جو زر مبادلہ بھیجتے تھے اس میں تقریباً 3 ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے. 2.9 ارب ڈالر جو صحیح اعداد و شمار اسٹیٹ بینک نے پیش کیے ہیں اس کے مطابق 2.9 ارب ڈالر پاکستانیوں نے بیرون ملک سے کم بھیجے. کیوں کم بھیجے؟ اب یہ کوئی نہیں سوال کرتا کہ کیوں کم بھیجے. یوں بھیجے کہ بیرون ملک پاکستانی دنیا میں رہتے ہیں، وہ باخبر ہیں پاکستان کے حالات سے، ان کے ذرائع ابلاغ بہت زیادہ ہیں پاکستان میں رہنے والوں کے مقابلے پہ. ان کو معلوم ہے کہ یہ جو حکومت ملک پر مسلط کی گئی ہے وہ کتنی بددیانت ہے، کتنی پاکستان دشمن ہے، اس کے عزائم کیا ہیں، تو وہ پاکستان کم سے کم پیسہ بھیجتے ہیں. پھر جو مصنوعی پابندیاں عائد کی گئی ہیں معیشت پر، درآمدات پر، تو اب تاجر یہ کر رہے ہیں کہ وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے زر مبادلہ ہنڈی کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں تاکہ اپنی درآمدات کو قائم رکھ سکیں. تو یہ سارے اشاریے وہ ہیں جن کی بنیاد پر عسکری قیادت کو، کور کمانڈرز کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو تنزلی ہوئی ہے فوج کی عوامی مقبولیت میں، اس کا اصل سبب کیا ہے. دیکھو آج ترکی میں صدارتی انتخابات کا نتیجہ سامنے آ گیا. بہت دلچسپ ہے، بہت دلچسپ ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اور سامعین اس مسئلے پر غور بھی کریں، اور جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو بہت غور سے سنیں. 1923 میں جب خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی تھی، اس وقت ترکی اور یورپین ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا. 1923 میں 100 سالہ معاہدہ تھا. اس کی مدت اب جولائی میں ختم ہو رہی ہے. اس معاہدے میں ہر طرح سے ترکی پر کو جکڑ دیا گیا تھا، اس پر پابندیاں لگا دی گئی تھی. اس سے وہ علاقے چھین لیے گئے تھے جہاں تیل نکل آیا تھا. ماجد صاحب، ایک آپ نے نام بہت سنا ہوگا، شمالی عراق میں علاقہ ہے موصل کا شہر ہے. موصل کی ولایت تاریخی ہے، ولایت تھی باقاعدہ عثمانی دور میں جو ترکی سے چھین لی گئی. مقصد یہ تھا کہ ترکی کے وسائل کم سے کم کر دیے جائیں. پھر ہر طرح کی پابندیاں لگا دی گئیں کہ ترکی جو
جو ایشیا اور یورپ کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، آبنائے باسفورس پر اس کی حاکمیت کو ہر طرح سے جکڑ دیا گیا، وہ پابندیاں اب ختم ہونے والی ہیں، اور اس وقت ترکی کو اس کے عوام کی خوش نصیبی سے طیب رجب اردوغان جیسا دیانتدار، مخلص اور محب وطن رہنما ملا ہوا ہے۔ میں یورپین یونین نے پاکستان کی پی ڈی ایم کی طرف بے شمار جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک الحاق بنا کے طیب اردوغان کو جولائی سے پہلے فارغ کرنا چاہا۔ وہ بالکل یہ بہت سی جماعتیں ترکی میں جو پی ڈی ایم کی، بالکل تم نے صحیح مثال دی ہے۔ میں اس دور میں ترکی میں سفیر تھا جب طیب اردوغان پر پابندیاں لگائی گئی تھی۔ یہ ان کی جو پہلے پبلک آفس تھا وہ استنبول کے میئر کی حیثیت میں تھا، استنبول کے میئر تھے۔ اس حیثیت میں طیب اردوغان نے ایک تقریر کی۔ تقریر میں انہوں نے ناظم حکمت، جو ترکی کا ایک بہت ہی مشہور شاعر ہے، میں اسے ترکی کا علامہ اقبال کہتا ہوں، ملی شاعر تھا اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کا محبوب شاعر تھا۔ اردوغان نے ناظم حکمت کا ایک شعر نقل کیا اپنی تقریر میں۔ شعر یہ تھا ماجد صاحب کہ یہ جو مسجد کے گنبد ہیں یہ میری ڈھال ہیں، یہ جو مسجد کے گنبد ہیں یہ میری ڈھال ہیں، مسجد کے گنبد ہیں یہ میری ڈھال ہیں، اور یہ جو مسجد کے مینارے ہیں یہ میرا بھالا ہیں، میرا نیزہ ہیں۔ میں ان ہتھیاروں کی مدد سے ترکی کے حالات کو سنوار دوں گا، ٹھیک کر دوں گا۔ اس وقت فوج ترکی پر حاوی تھی، بالکل جی اسی طرح جس طرح آج پاکستانی فوج پاکستان پر حاوی ہے۔ وہ ایک وزیر اعظم کو پھانسی دے چکے تھے، عدنان مندریس کو پھانسی پر لٹکا چکے تھے، وہ 3 مرتبہ ملک پر مارشل لاء نافذ کر چکے تھے۔ ترکی میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ پر فوج نے دباؤ ڈالا اور طیب اردوغان کو 5 سال کے لیے سیاست سے بے دخل کر دیا، نااہل قرار دے دیا۔ 2001 میں اس وقت ترکی چھوڑ چکا تھا، لیکن 2001 میں جب انتخابات ہوئے تو جسٹس پارٹی جو اردوغان کی ہے اس نے سویپ کیا الیکشنز۔ دیکھو ملک سے مخلص ہونے کی علامت یہ ہے، اس وقت اردوغان کا نائب تھا عبداللہ گل، انتہائی شریف آدمی، میرا بہت عزیز دوست تھا، میری اس سے میں جب سفیر تھا تو بہت ملاقاتیں ہوتی تھی، انتہائی دیانتدار شخص تھا۔ وہ وزیر اعظم بنا، لیکن جیسے ہی طیب اردوغان کی 5 سالہ مدت ختم ہوئی اور پابندیاں اٹھیں، عبداللہ گل نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور اقتدار طیب رجب اردوغان کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے ملک سے مخلص صالح قیادت، وہی قیادت کا اعادہ عمران پاکستان میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جو سامراج کے حلیف ہیں، جن کو میں پاکستان دشمن کہتا ہوں، جو پاکستانی عوام کے مفادات کے خلاف 70 برس سے کام کرتے رہے ہیں، انہوں نے فوج کے ساتھ ساز باز کر کے، اس لیے کہ فوج کو بھی یہ قبول نہیں تھا کہ عمران پاکستان کو امریکن آربٹ سے نکال کے لے جائے۔ وہ تو یہ شہر پاکستان کی تاریخ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کا جو رومانس جسے میں کہتا ہوں وہ جو شروع ہوا تھا 1953 میں، وہ اس نقطے سے شروع ہوا تھا کہ اس وقت جان فاسٹر ڈلس صدر آئزن ہاور کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے۔ ڈلس نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستانی فوج کی تنظیم اور تربیت سے وہ بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے جا کے واشنگٹن صدر آئزن ہاور کو یہ مشورہ دیا کہ جنوبی ایشیا میں اگر کسی ملک پر
انحصار کیا جا سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے، اس لیے کہ پاکستان کی فوج بہت مضبوط ہے، اس میں بڑی تنظیم ہے۔ تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے دفاعی معاملات میں زیادہ قریب رہے ہیں بجائے اور امور کے۔ اور میرا خیال ہے اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے پاکستان نہیں پھر وہ ہم جو امریکہ کے دفاعی معاہدوں میں شریک ہوئے 1954 میں ہم نے سیٹوں میں رکنیت اختیار کی جو چین کے خلاف تھا۔ 1955 میں خطہ بھی تو آ گیا 1954 کی بات ہے عارفہ، جب چین بہت کمزور تھا، جب تو مگر سر دے کوڈ سی کہتے نا فیوچر کو دیکھ سکنا۔ 1955 میں ہم معاہدہ بغداد میں شامل ہو گئے، وہ معاہدہ جو بغداد میں جس پر دستخط ہوئے تھے، اور اس میں پاکستان، ترکی، عراق اور ایران رکن اراکین تھے، اور امریکہ اور برطانیہ اس میں شریک تھے۔ 1958 میں جب عراق میں انقلاب آیا تو انہوں نے معاہدہ بغداد کو خیرباد کہہ دیا، اس کے بعد سے معاہدہ بغداد سینٹو کہلانے لگا۔ تو ہم تو شروع ہی سے امریکہ کے حلیف رہے ہیں، اور امریکہ کو ہمارے مفادات سے کبھی دلچسپی نہیں تھی، ان کو اپنا مفاد عزیز تھا، وہ ہمیں صرف مہرے کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں۔ جیو پولیٹیکل پوزیشن۔ تو میں سفیر رہا ہوں عارفہ، میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ پاکستان کے کلیدی معاملات کی وہ جو خارجہ پالیسی کہی جاتی ہے وہ طے ہوتی تھی GHQ میں، وہ دفتر خارجہ میں طے نہیں ہوتی تھی، وہ GHQ میں ہوتی تھی۔ جو فوج اس طرح سے پاکستان کے ریاستی امور میں دخیل رہی ہو، حاوی رہی ہو، اس سے جان چھڑانا، کیا پرائس پے کرنی پڑے گی فوج کو، اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا صحیح کرنے کے لیے۔ لیکن یہ فوج اب بالکل اس طرح کا اس کا رویہ ہے پاکستانی قوم کے ساتھ جس طرح کا رویہ اسرائیلی فوج کا مقبوضہ فلسطین میں ہے۔ مجھے رونا آ گیا، میں نے جب وہ اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیوز دیکھی کہ جوان لڑکیوں کو لاہور میں ان کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا ہے۔ کسی قوم کو اگر بے عزت کرنا چاہو، اس کی توہین کرنا چاہو، اس کی تکذیب کرنا چاہو، تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی عورت کو بے عزت کر دو۔ کیوں یہ تاتاری، وہ منگول جب کسی شہر پر قبضہ کرتے تھے تو عورتوں کی عزت لوٹتے تھے اور مردوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے۔ پاکستان کے دو لخت ہونے میں بھی اس عنصر کو بڑا دخل تھا، اور بہت دردناک تاریخ ہے، بہت دردناک۔ مگر اس میں پاکستان کو ڈیفیم بھی کیا گیا۔ دیکھیے میں نے تھوڑا پڑھا بھی ہے اس کے بارے میں، بالکل بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی ہے، وہ جو عورتوں کی عصمت دری کی بات ہوتی ہے، دیکھیے یہ بھی 2-3 سال پہلے، ہماری میموری اتنی شارٹ نہیں ہونی چاہیے، مودی صاحب نے بلکہ کہا تھا کہ مکتی باہمی کتنی ٹرینڈ تھی، کیا رول اس نے پلے کیا، مگر ہم آسانی سے اپنی فوج پہ ساری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، وچ از رانگ۔ لیکن عارفہ یہ تو سوچو کہ اس وقت جو سیاسی ڈرامہ رچایا گیا تھا وہی منوعن آج دہرایا جا رہا ہے۔ شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں سویپ کیا تھا، مشرقی پاکستان کی اکثریت تھی، ان کا آئینی حق تھا کہ وہ پاکستان پر حکومت کریں، ان کو ان کے آئینی حق سے محروم کیا گیا۔ بھٹو نے اکثریت حاصل نہیں کی تھی، بھٹو نے سویپ قرآن پاک کی چند لائنوں کو پک کرنے والی بات ہے، ہر چیز کی بہت سارے کانسیکوینشل وجوہات بھی تھیں، بٹ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کی اسٹریٹجک اینڈ پاکستان واز ہمیشہ ایزی ٹو بائی یا سیل اس کی سروسز کے لحاظ سے۔ وی آر ناٹ آرگنائز دیٹ مچ۔ نہیں آرگنائز نہیں، وی آر آرگنائزڈ فار کرپشن۔ وی آر آرگنائزڈ فار کرپشن۔ مشکل یہ ہے کہ یہ
میں پھر کہتا ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے جی کہ یہ خطے جو پہلے مغربی پاکستان کہلاتے تھے انہوں نے پاکستان کے قیام کی تحریک میں کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا. اسد عمر نے ابھی میں دیکھ رہا تھا اسد عمر کا باپ بھی تو جنرل ہی تھا نا. وہ بھی تھا. اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جنرل عمر پر بھی مقدمہ چلانے کی سفارش کی گئی تھی. نہیں لیکن وہ اس سے قطر اچھا ہو سکتا ہے جس گود میں پرورش پائی وہ ایک جنرل. نہیں شیطان کے گھر میں رحمان پیدا ہو جاتا ہے اور رحمان کے گھر میں شیطان پیدا ہو جاتا ہے. یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے. اسد عمر نے ابھی بتایا تھا پچھلے دنوں جب زرداری نے یہ کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان بنایا تو صرف سندھ نے اور خیبر پختونخوا نے اور مہاجرین کا نام لے کے کہا کہ تم تو بھگوڑے ہو, تم تو وہاں سے نکالے گئے تھے, تمہارا کیا حصہ تھا پاکستان سر؟ ہم تو خود پنجاب میں تھے مگر میرے والدین خود کہتے ہیں کہ مہاجر تھے. مگر ولی خان صاحب نے, خان عبدالغفار خان صاحب نے اپنی کتاب میں جو لکھا تھا کہ جس دن پنجاب جاگے گا نا تو اس دن, اور میرا خیال یہ جو پنجاب میں جو کچھ ہو گیا ہے تو میرا خیال کسی کو ہوش کے ناخن لینا. یہ تو MQM کے الطاف حسین نے بھی کہا تھا کہ جس دن پنجاب جاگے گا اور وہ اپنی فوج کو چیلنج کرے گا اس دن پاکستان بدل جائے گا. اللہ خیر کرے, اللہ تعالیٰ خطے پہ رحم کرے. اور بہت شکریہ. آج میں سر پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا ہم شور بڑا کرتے ہیں. آج آپ کے نوٹس میں ہوگا 2-3 باتیں میں بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہتی ہوں. آج امریکہ بھی ڈیفالٹ, اور یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہے, اوباما صاحب کے دور میں بھی ڈیفالٹ کا آیا تھا اور ہر بار ان کو اپنی سیلنگ وہ امریکہ کا ڈیفالٹ الگ ہوتا ہے, وہ مسئلہ الگ ہے. مگر صحیح نہیں سر, 2-3 دن تک جاگ کے گزارا تھا اوباما کے دور میں بھی. مگر ان کو اپنی, یہ وہ ملک ہے جس کی دنیا کے کہیں بھی اگر کاروبار ہو رہا ہے تو امریکہ کو بینیفٹس ہوتے جاگتے میں مل رہا ہے. وہ تو اس لیے اب نئی تیل کا کاروبار ڈالر میں ہو رہا ہے. چائنا کی اور رشیا کی کرنسی بھی آنے والی ہے. امریکہ کو اپنی ڈیٹ کی سیلنگ ہر بار, یعنی جو سود ہے دنیا میں سب سے زیادہ مقروض ملک بڑھانا پڑتا ہے. What do you think اگر یہ اسٹیبل نہیں, آج یہ 2-3 آرٹیکلز میرے پاس ہیں, these are very, کہ لائف آن دا ارتھ کین, یعنی یہ جو لوگ ملکوں کی زندگی بدل جائے گی. امریکہ از گوئنگ ڈاؤن. امریکہ ول گو ڈاؤن جس دن تیل کی خرید و فروخت ڈالر کے علاوہ اور دوسری کرنسی روبل میں شروع ہو گئی, چائنیز میں شروع ہو گئی, یوان میں ہو رہی ہے. اور اب جو برک کے ممالک کی جو تجویز ہے وہ اپنی ایک کرنسی جاری کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنا ایک بینک بنانا چاہتے ہیں. اور ملیشیا کے وزیر اعظم نے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ ایشیا کے ممالک اپنی ایک الگ تنظیم بنائیں. انہوں نے تو اپنا ایک نیا مالیاتی فنڈ IMF کے طرز پر بنانے کی تجویز پیش کی ہے. تو امریکہ کی جو حاکمیت تھی, امریکہ کا جو جس کو میں کہتا ہوں فرعونیت تھی, اس کے زوال کا نقارہ تو بچ چکا ہے. اب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہاتھی کو گرنے میں وقت لگتا ہے. ہاتھی کو گرانا بہت مشکل ہوتا ہے, تو وقت لگے گا. میں نہیں میں تو بلکہ بہت صفائی سے کہتا ہوں کہ ابھی اتنی جلدی ہماری زندگی میں یہ نہیں ہوگا, ابھی پاسبل نہیں, ہماری زندگی میں نہیں ہوگا. لیکن دیوار سے اینٹیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. آج ایک اور پیش رفت ہوئی ہے عارفہ, اس کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے. وہ ہے تھائی لینڈ کے الیکشنز. تھائی لینڈ میں بھی سر وہ بھی فوج کو شکست, تھائی لینڈ میں بھی فوج اسی طرح سے مسلط ہے جس طرح پاکستان پر پاکستانی فوج مسلط ہے. لیکن آج تھائی لینڈ کے ووٹرز نے فوج کو عبرتناک شکست دی. ایکچولی وہ جو رولنگ پارٹی ہے نا, دیٹ از سپورٹڈ بائی وہی پاکستان والا صورت حال ہے. وزیر اعظم خود ہی ایک ریٹائرڈ ہوا ہے, فیصلہ فوج نہیں, وہ تو تھائی لینڈ کے وزیر اعظم ہی وہ خود ہی ایک ریٹائرڈ جنرل تھے. اچھا,
اب سر یہاں پہ تھائی لینڈ کی جو بیوٹی ہے نا کہ وہ جو لوگ جیتے ہیں they are rookies, young people, نوجوان قیادت ہے. اور جھاڑو پھیر دی اور وہی. Do you think پاکستان will learn something out of it? نہیں, پاکستان کو سیکھنا چاہیے. نہیں, اور عمران کو میں جانتا ہوں, میں عمران کو بہت قریب سے جانتا ہوں عارفہ. اس کے لیے سیاست زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف یا ملا فضل الرحمان کی طرح سے کوئی کاروبار نہیں ہے. اس کے لیے سیاست مشن ہے. معذرت کے ساتھ کانوں کے تو کچے ہیں ان کے. میں آپ کو 6 غلط فیصلے اون کو کیوں لے کے آئے. شہزاد اکبر واز رائٹ ہینڈڈ. 2 کیسز کے بیچ میں شہزاد اکبر نے پھنسایا. جہانگیر ترین پہ کیوں ٹرسٹ کیا. علیم, اب بھی اس کی کیبنٹ میں 5 بندے ایسے ہیں جو ان دا لانگ رن ہی از گوئنگ ٹو ہرٹ ہم. غلطی انسان ان کے دور میں بھی بے شمار جو صحافی تھے ان کو اٹھایا گیا اور انہوں نے سیلیبریٹ کیا. میں 6 سے زیادہ غلطیاں گنوا سکتا ہوں عمران کی, انہوں نے سر سیلیبریٹ کیا. میں تو نیت کی بات. پھر اگر عمران خان بالکل بٹ گھر کا ایک بڑا جو ہے اس کو اتنا کھلی آنکھیں ہونی چاہیے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کون غلط کر رہا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. نہیں, مجھے لگتا ہے پاکستان میں صرف اقتدار کی تجربہ نہیں تھا. دیکھو اس نے سیکھنے کی کوشش کی ہے. وہ کوئی سیاسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا تھا, وہ تو کھلاڑی تھا. اس نے جو قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے. اب یہ سوچو کہ جمائمہ کے باپ کے ورثے میں اس کا حصہ جائیداد میں پورا حصہ لے سکتا تھا. بلینز آف پاؤنڈز میں تھا. جس شخص نے بلینز آف پاؤنڈز کی قربانی دی ہو اس پر یہ بیہودہ الزام لگانا کہ اس نے توشہ خانے کی گھڑیاں بیچ کر پیسہ کرنے کی کوشش کی, یا یہ کہ اس نے جو یونیورسٹی بنائی القادر یونیورسٹی اس کے ذریعے سے پیسہ کمانے کی کوشش کی, یہ انتہائی رقیق الزامات ہیں جو عمران جیسے کھرے انسان پر بالکل نہیں. آج بلاول صاحب نے ایک بات کہی کہ پہلے عمران خان صاحب کی یہ بھی غلطی تھی کہ ہم چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. انہوں نے آج بیان دیا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ہاں, کیا پدی کا شوربہ. بلاول کے منہ سے تو زرداری بولتا ہے. بلاول کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی اپنی فکر نہیں ہے اس کے. وہ تو اپنے باپ کے ہاتھوں میں کٹ پتلی ہے. تو میں بلاول کی بات کو بالکل سنجیدگی سے نہیں لیتا. آپ مریم نواز کی بات کو سنجیدہ لیتے ہیں؟ مریم نواز کا مسئلہ اور ہے. اچھا, سنجیدہ لیتے ہیں آپ اس کی بات کو؟ ہاں, وہ اس لیے کہ وہ میں کسی عورت کے متعلق یہ کہنا میری تہذیب میں زیب نہیں دیتا, لیکن مجھے کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ وہ انتہائی غلیظ ذہن کی عورت ہے. اور جب وہ زبان کھولتی ہے تو خاندان کا پتہ چل جاتا ہے. میری مرحومہ بیوی کا مجھے شعر یاد آ جاتا ہے. کیا لاجواب شعر کہا تھا. ہمارے کلچر کی صحیح عکاسی. سبھی تھے خوش لباس, سبھی لوگ, سبھی اعلیٰ نسب. سبھی تو خوش لباس, سبھی اعلیٰ نسب. تھے خوش لباس, سبھی لوگ, سبھی اعلیٰ نسب. کھلی زبان تو لوگوں کا خاندان. کھلی زبان تو لوگوں. جب زبان کھلتی ہے نا, جب منہ کھلتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہیں, خاندانی پس منظر کیا ہے. مگر سر مجھے معذرت کے ساتھ جو اگلی بات میں کرنے جا رہی ہوں, nobody should mind it, this is my mind, I just want to clear it. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ لوگوں کی دنیا کی شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے, لمبی بات بھول جاتے ہیں. پاکستان کے لوگوں کے پاس روٹی نہیں کھانے کے لیے, مگر انفارچونیٹلی چاہے وہ پاکستان ہو چاہے پاکستان کے باہر ہو, بڑا گھر, بڑی گاڑی, خوبصورت برانڈڈ کپڑے, جس کی وجہ سے لوگ بڑے سے بڑے فراڈ کی طرف بھی مائل ہو جاتے ہیں. اور جس قوم کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں,
آپ کے لباس سے, آپ کے چہرے سے اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ اتنی بھوکی, یا جس قوم کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. عارفہ, تم نے وہ واقعہ سنا ہے پاکستان میں جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں؟ اس وقت نہیں, اس کے بعد جب سیلاب آیا تھا, جب یوسف رضا گیلانی کی حکومت تھی, اینجلینا جولی, اب انہوں نے وہ بچی بھی اٹھائی ہے, تو وہ اس وقت یونیسیف کی سفیر تھی, اور اس حیثیت میں پاکستان آئی تھی. اس نے پاکستان سے واپس جا کے جو اپنے تاثرات بیان کیے, اس نے کہا کہ ملک پر قیامت ٹوٹی ہوئی تھی, لیکن وزیر اعظم نے جو مجھے ڈنر پہ مدعو کیا, ان کا پورا کنبہ موجود تھا, اور میز یہاں سے وہاں تک مختلف انواع و اقسام کے کھانوں سے بھری ہوئی تھی. یہ ایک مغربی دنیا کی اس عورت کے تاثرات تھے جس نے جو میگا اسٹار تھی, اپنا سب کچھ چھوڑ کے لوگوں کے لیے پیسہ جمع کرنے نکلی. تو ہاں, تو یہ تو ہمارا کلچر ہے بی بی, یہی تو رونا ہے. آج کی صورتحال پہ ایک قطع ہو جائے. ہاں, قطع. میں نے وہ جو فوج, دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا وہ جو مسائل کہے جاتے ہیں نا, پاکستان کا مسئلہ صرف ایک ہے, اور وہ ہے فوج. وہ فوج جو اپنے ملک کی حفاظت تو نہیں کر سکی, آدھا ملک گنوا دیا, لیکن اپنے ہی ملک کو بار بار فتح کرتی رہی ہے, اور اپنے لوگوں کے ساتھ اب جو اس کا رویہ ہے, اب جو سلوک ہے, وہ انتہائی اہانت آمیز ہے, انتہائی حقارت اور تکذیب اور توہین کا رویہ ہے. اگر ابلیس کو پتہ ہوتا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں, تو وہ اللہ تعالیٰ کو انکار کیوں کرتا؟ اگر چور کو پتہ ہو کہ چوری ڈکیتی, اور قاتل کو پتہ ہو کہ قتل کرنا گناہ ہے, تو وہ قتل کیوں کرے؟ یہ بے ضمیری کا ثبوت ہے. یہ کام صرف اس وقت ہوتے ہیں جب ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. تو قطع سن لو کہ کھا گئے میرے وطن کو یہ لئیں ابن لئیں, کھا گئے میرے وطن کو یہ لئیں ابن لئیں, داغ جن کی وردیوں پہ سارے بے شرمی کے ہیں, داغ جن کی وردیوں پہ سارے بے شرمی کے ہیں. کب؟ اور یہ میرے دل کی آواز ہے, اس لیے کہ میں نے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے. عارفہ, میں 6 برس کا بچہ تھا جب پاکستان بنا تھا. تو کب گما تھا یہ میرے اجداد کو ہجرت کے وقت, کب گما تھا یہ میرے اجداد کو ہجرت کے وقت, ان کے بچوں کے مقدر صرف محرومی کے ہیں, ان کے بچوں کے مقدر صرف محرومی کے ہیں. تو پاکستان کے عوام محروم ہیں, پاکستان کے عوام مفلوک ہیں, صرف اس لیے کہ ایک حکمراں ٹولہ ہے, میں اس کو حکمراں ٹولہ کہتا ہوں, جس میں فوج کے جرنیل بھی ہیں, جس میں بیوروکریٹس بھی ہیں, جس میں سندھ کے وڈیرے بھی ہیں, جس میں پنجاب کے جاگیردار بھی ہیں. بہت شکریہ. آپ کو پنجابی نہیں آتی, مجھے پتہ ہے, ایک لفظ ہے پنجابی. نہیں, مجھے تھوڑی بہت کہتے ہیں بھمبل بھوسا, یعنی قوم کو ایک ادھر کا دکھا کے ادھر کو پھینک دینا, بس اسی چکر میں قوم کو ڈالا ہوا ہے. لیکن اب قوم بیدار ہو چکی ہے. نہیں سر, ابھی بھی ڈیوائیڈڈ ہے, لیکن اس میں سیاسی شعور پیدا ہو چکا ہے, اور یہ کارنامہ صرف عمران خان کا ہے. سیاسی شعور پیدا ہوا تو آج ڈنڈا بردار کیوں مجھے نظر آئے پیلے کپڑے پہن کے؟ وہ تو ہمارے مدرسوں کی پیداوار ہیں, ان مدرسوں کی جہاں پر جہالت سکھائی جاتی ہے. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غواری صاحب, ونڈرفل پرسن. کرامت اللہ غواری صاحب قوم کی محبت کے لیے آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, میں ان کی احسان مند ہوں. آپ اپنی پرائڈ کے ساتھ آتے ہیں,
اپنے تجربات کو شیئر کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے دوست سینٹ ڈالنے کے لیے آتے ہیں. آئی وش کہ ہم ایک پیج پہ یہ قومی نغمہ ہے اس وطن کے لیے, اس فوج کے لیے ہم روئے بھی بہت ہوئے ہیں. میں ایک دو نغمے ہیں سننے کے بعد پریکٹیکلی وہ کہتے ہیں نا کیا اس کو کہتے ہیں, انگزائٹی ہوتی ہے, دل ڈوبتا ہے. میرے وطن یہ عقیدت میں تجھ پہ نثار کر دوں. مادام کی بات ہو رہی تھی تو مادام کا ایک بڑا مشہور ملی نغمہ ہے نا. نہیں وہ کرنیل نہیں جرنیل نہیں, میرا ڈھول سپاہی یا کرنیل نہیں جرنیل نہیں. لیکن کسی نے پوچھا کہ یہ مادام نے آخر جرنیلوں کی بات کیوں کی. میرے کسی دوست نے کہا, میں نے کہا کہ بھائی مادام کی عمر دیکھو, اب اس عمر میں تو جرنیلوں ہی کی بات ہو سکتی ہے. مادام واز اے گریٹ پرسن, شی واز اے گریٹ پرسن. 1965 کی وار میں مادام نور جہاں نے اس ملک کی محبت میں یہ جنہوں نے قیمتیں ادا کی ہوئی ہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. اگر ہمارے 50 جرنیلز آؤٹ آف 200 خراب ہیں, یس ان 50 کا محاسبہ ہونا ضرور چاہیے. میرے وطن یہ عقیدت میں